مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت آموس نبی کی کتاب 7 باب 12 سے 15 آیت۔ جا اور میرے امت کے لیے نبوت کر۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس وقت امیسیہ نے آموس سے کہا کہ اے رابین روانہ ہو، یہودا کی سرزمین کو بھاگ جا، وہیں اپنی روٹی کھا اور وہیں نبوت کر، پر بیت لحم میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور سلطنت کا مبدا ہے۔ اس پر آموس نے جواب میں امیسیہ سے کہا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی زاد میں، تو غلہ بان ہوں اور گولر کا پالنے والا، پر خداوند نے مجھے غلہ کے پیچھے سے لے لیا، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ جا اور میری امت اسرائیل کے لیے نبوت کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 84 9ویں آیت سے 14 آیت۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنی شفقت میں ہمیں دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ وہ سلامتی سے کلام کرے گا، اس سے ڈرنے والوں کے لیے اس کی نجات قریب ہے، تاکہ جلال ہماری سرزمین میں بسے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنی شفقت ہمیں دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ شفقت اور سچائی باہم ملاقات کریں گی، عدل اور صلح ایک دوسرے کا بوسہ لیں گی۔ زمین سے صداقت اگے گی اور عدل آسمان پر سے نظر آئے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنی شفقت ہمیں دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش دے۔ خداوند ہی نیکی عطا کرے گا اور ہماری سرزمین اپنا پھل دے گی۔ عدل اس کے آگے آگے چلے گا اور نجات اس کے قدموں کی راہ میں چلے گی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند اپنی شفقت ہمیں دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش دے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام۔ خدا نے بنائے عالم سے پیشتر ہمیں چن لیا۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہم کو مسیح میں ہر طرح کی آسمانی برکات روحانی سے برکت بخشی ہے۔ اسی نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چنا، تاکہ ہم اس کی نگاہ میں محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اسی نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق یسوع مسیح میں متبنی ہونے کے لیے ہمیں پیشتر سے مقرر کیا ہے، تاکہ اس کے اس جلالی فضل کی تعریف ہو، جو اس نے ہمیں المحبوب میں عطا فرمایا۔ اسی میں ہمیں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے،
اور یہ اس فضل کی دولت کے موافق ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ افراد سے ہم پر نازل کیا، جب اس نے اپنی معیشت کا بیت ہم پر ظاہر کیا، یعنی اپنا وہ نیک ارادہ جو اس نے اپنے آپ میں ٹھہرایا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے پر ایسا انتظام